بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے درخواست نویسی۔ آج کے لیکچر میں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی، اور درخواست جو ہے وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، درخواست کیوں لکھی جاتی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ ساری باتیں جو ہیں یہ زیر بحث لائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ درخواست کہتے کسے ہیں۔ درخواست کسے کہتے ہیں؟ کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں اسے۔ جب بھی کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے کے لیے یا کسی بھی اور مسئلے کے لیے کسی افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے جو لکھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ درخواست کے اجزاء کتنے ہیں۔ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے ہے سرنامہ۔ نمبر 1 ہے سرنامہ، یعنی ہم نے آغاز کس طرح سے کرنا ہے، درخواست لکھنی کیسے ہے، کس کے نام ہم نے لکھنی ہے۔ سرنامہ، القاب و آداب، نفس مضمون، پھر اختتام کرنا ہے، اختتامیہ، اور تکمیل۔ 5 اجزاء ہیں درخواست کے: سرنامہ، القاب و آداب، نفس مضمون، اختتامیہ اور تکمیل۔ اب جب ہم نے آغاز کرنا ہے، سرنامہ جسے کہتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس شخصیت کے نام درخواست لکھ رہے ہیں، اس کا عہدہ کیا ہے، کس ادارے کے نام ہم یہ درخواست لکھ رہے ہیں، اور کس جگہ سے ہم یہ درخواست لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، الگ سے اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ اس کو آغاز ہی آپ نے جب یہاں سے کرنا ہے تو جو باتیں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی، القاب و آداب آ جائیں گے، اور عنوان ہم لکھیں گے۔ اب عنوان جو ہے وہ بعض دفعہ سرنامہ سے پہلے بھی لکھ دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ سرنامہ کے بعد بھی لکھا جاتا ہے۔ پھر القاب و آداب ہے، اس کے بعد ہے نفس مضمون، یعنی ہم کس مقصد کے لیے کیا بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، ہم چھٹی لینا چاہ رہے ہیں، تو نفس مضمون میں ہم اپنا مدعا بیان کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم اپنی بات کہہ لیں گے پھر ہم نے اختتام کرنا ہے، اور آخر میں ہم نے تکمیل کرنی ہے۔ جیسے ہم اینڈ پہ لکھ دیتے ہیں درخواست گزار اپنا نام اور جماعت، یا جس طرح سے بھی درخواست لکھی جاتی ہے اس کے مطابق جس طرح سے اس کی تکمیل کی جانی ہے، یعنی اپنے بارے میں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ اینڈ پہ آپ لکھیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ ابھی جب ہم درخواست لکھیں گے تو پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں، ہم دوہرا لیتے ہیں۔ سرنامہ، القاب و آداب، نفس مضمون، اختتامیہ اور تکمیل۔ ہاں جی، آج کی ہماری درخواست ہے، درخواست کا عنوان ہے ضروری کام کی درخواست۔ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ضروری کام کی درخواست۔ اب عنوان جو ہے وہ میں نے سرنامہ سے پہلے لکھ دی ہے۔ اگر آپ سرنامہ کے بعد لکھ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے لکھ دیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ عنوان ہے ضروری کام کی درخواست۔ اس کے بعد دیکھیں، بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس، ہیڈ مسٹریس کے بعد کوما لگا دیں گے، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرگودا، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرگودا، یعنی یہ درخواست جو ہے ہم اسکول کی ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام لکھ رہے ہیں، اور جس جگہ سے لکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں، ادارہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے، عہدہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے، اور جگہ بھی۔
تو سرنامہ میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا کہ کس شخصیت کے نام لکھ رہے ہیں، ان کا عہدہ کیا ہے، کون سا ادارہ ہے اور کس جگہ سے ہم درخواست لکھ رہے ہیں۔ بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سرگودا۔ اس کے بعد دیکھیں جناب عالیہ۔ جناب عالیہ اب آپ ایک سائڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ آپ کا ٹھیک ہوگا۔ جناب عالیہ کے بعد دیکھیں تھوڑی سی جگہ ہم چھوڑ کے اپنا پیراگراف جو ہے وہ شروع کریں گے۔ موتبانہ گزارش ہے کہ میرے والد محترم کو اپنے ایک کاروباری سلسلہ میں چند روز کے لیے کراچی جانا پڑ رہا ہے۔ والدہ صاحبہ بیمار ہیں، گھر میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں، اس لیے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتی۔ مہربانی فرما کر مجھے 3 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا نفس مضمون، اس کو ہم کہیں گے نفس مضمون۔ اب ہم نے اگلا سٹیپ اپنا دیکھنا ہے کہ ہم نے اب کس طرح سے اپنی درخواست جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے، اور اختتامیہ کلمات کیا ہیں یہاں پر؟ عین نوازش ہوگی۔ ٹھیک ہے، عین نوازش ہوگی، آپ نے جہاں آپ کی لائن ختم ہوگی اس کے بعد آپ نے عین نوازش ہوگی لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اگلی ہی لائن پر ہم نے تاریخ لکھی، تاریخ لکھنے کے ساتھ ہی اور تاریخ آپ نے اردو میں لکھنی ہے۔ تاریخ لکھنے کے ساتھ بالکل سامنے دائیں طرف آپ تاریخ لکھیں گے تو بائیں طرف آپ نے لکھنا ہے العارض، آپ کی شاگرد، الف بے جیم جماعت ہشتم۔ آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا، اپنے نام کی جگہ پر آپ نے لکھنا ہے الف بے جیم اور نیچے اپنی جماعت لکھ دینا ہے جماعت ہشتم۔ اس طرح سے ہماری جو ہے یہ درخواست مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ کو میں نے ساری پوائنٹس بتا دیے ہیں، آپ پھر ایک دفعہ دیکھیں درخواست کے اجزاء جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے۔ سرنامہ ہے، اس کے بعد القاب و آداب ہے، اس کے بعد نفس مضمون، پھر ہم نے اختتام کیا درخواست کا، اور اینڈ پہ تکمیل دیکھیں ہم نے کی۔ تکمیل جو ہے اس میں ہماری تاریخ بھی آ جائے گی، العارض، آپ کی شاگرد، الف بے جیم اور جماعت ہشتم۔ اس طریقے سے ہماری درخواست مکمل ہوئی، اور جو اس کا پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علیحدہ سے نمبر ہوتے ہیں۔ آپ نے ہر پوائنٹ کا جس طرح سے آپ کو بتائی گئی ہے اس طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ بہت اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔